بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں M2M اردو پروگرام ہے جمہور کی آواز۔ ویورز، ایک تو ہم بات کریں گے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ پھر اضافہ کر دیا گیا، 26 روپے 2 پیسے فی لیٹر پیٹرول بڑھایا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھنے نہیں جا رہی، وہ بڑھ گئی ہے۔ اور ساتھ دوسری بات ہم کریں گے جو سیکیورٹی فورسز کا سمگلروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن ہے، اس میں تیزی آئی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو سٹاکس جو ذخیرہ کیے ہوئے تھے اجناس کے، جس میں یوریا ہے، گندم ہے، آٹا ہے، چینی ہے، وہ بہت بڑی تعداد میں سیکورٹی فورسز نے اپنے تحویل میں لیے ہیں، اور اس کے اوپر چوں چراں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ خاص طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی اس آپریشن کو پسند نہیں کر رہی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نگران حکومت ہے وہ اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہی ہے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا، کوئی 18-19 روپے ڈیزل بڑھا، ہائی سپیڈ ڈیزل، اور 26 روپے 2 پیسے پیٹرول بڑھ گیا، اور اس کی قیمت تقریباً کوئی 331 روپے سے زیادہ جو ہے وہ ہو گئی ہے پر لیٹر۔ عوام بیچارے پہلے ہی مہنگائی کے مارے ہوئے ہیں، غربت بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی یہ ہوا کہ رات قیمتیں بڑھیں اور ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو گئی۔ اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، عام جو لوگ ہیں، جو ان سے بات ہوئی، جو رابطہ ہوا، جو ملاقاتیں ہوئیں، وہ کہتے ہیں جی اب ہم کس کے خلاف نکلیں؟ یہ تو پی ڈی ایم سے پوچھو، وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے، پیپلز پارٹی والوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں نون لیگ ذمہ دار ہے، نون لیگ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی ذمہ دار ہے، نگرانوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں یہ سب ذمہ دار ہیں، ہم IMF کے معاہدے کے پابند ہیں۔ تو غریب عوام کدھر جائیں؟ اب لوگوں نے جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنائی ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا روزگار بچاؤ تحریک کے نام کے اوپر وہ سڑکوں پر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کی وجوہات کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ ایک تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، اس میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، $5 سے بھی زیادہ قیمتیں بڑھ گئی، ظاہر ہے پاکستان میں امپیکٹ ہونا ہے۔ پھر ہمارا جو IMF کے ساتھ معاہدہ ہے وہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیونگ، وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو پیٹرولیم ڈیلرز کا مارجن ہے، جو منافع ہوتا ہے ان کا، وہ بڑھا دیا، ان کے ریٹس بڑھا دیے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو گئے۔ تو وہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ گرا ہے بیچارے عام لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر جو ہے وہ گرا ہے۔ موٹر سائیکل والا بیچارہ سائیکل پہ آ گیا، اس نے کھڑا کر دیا، اور گاڑی والا موٹر سائیکل پہ آ گیا۔ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ حکومت یہ جو ذخیرہ اندوزوں اور مافیاز کے خلاف، سمگلرز کے خلاف جو کارروائی کر رہی ہے، اس میں حکومت کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، کم از کم تھوڑا بہت تو ملے۔ وہ کل بھی کہہ رہے تھے نگران وزیر توانائی کہ ہم 1-2 دن میں یہ جو 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے ہیں ان کو ہم ریلیف دے دیں گے۔ دوسری ہم جو بات کریں کہ خاص طور پر اب سندھ کو ٹارگٹ کیا ہے سیکیورٹی فورسز نے، پنجاب میں بھی آپریشن ہوا، وہ بھی وہاں پہ بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن اب فوکس کراچی میں جو پانی چوری والا مافیا ہے اس کے خلاف آپریشن ہے۔ کوئی 10-12 غیر قانونی ہائیڈرنٹس وہ سیل کیے گئے ہیں، ان کے مالکان فرار ہوئے ہیں، اس میں بھی رینجرز حصہ لے رہی ہیں واٹر بورڈ کے ساتھ اور صوبائی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر۔ ساتھ ہی ساتھ پھر جو سندھ کے علاقے ہیں، گوٹکی ہے، سکھر ہے، کمبر شہداد کوٹ ہے، دیگر علاقے ہیں، وہاں پہ آپریشن ہوا، کارروائی ہوئی، کریک ڈاؤن ہوا، اور 3 لاکھ سے زیادہ گندم کی بوریاں، چینی کی بوریاں، پھر جناب یوریا کھاد کی بوریاں، وہ جو سٹاکس کی ہوئی تھی وہ نکالی گئی ہیں۔
وہ ظاہر ہے وہ ذخیرہ دوزی وہ کرتے ہیں، جب پھر ریٹ بڑھتا ہے وہ مارکیٹ میں لے آتے ہیں، تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہے وہ ہوا ہے، اور مقدمات بھی ہوئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے اندر بڑی تشویش پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کارروائی ہے، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھ کہ وہاں پہ جو مافیاز ہیں، یہ بڑے وڈیرے جاگیردار ہیں، وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں، وہ صرف ان کی سپورٹ لینے کے لیے سیاسی طور پر ان کے وہ ساتھ ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ یہاں پہ یہ جو لوگ آئے ہیں، یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں، سیکورٹی فورسز کہہ رہی ہیں جی ہم حکومت کی سول حکومت کی مدد کر رہے ہیں تاکہ یہ جو مافیاز بنے ہوئے مافیاز کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف مل سکے، اس وجہ سے ہم یہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائی، اور جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا ہے۔ تو مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چینی کی قیمت نیچے آ گئی ہے، آٹے اور گندم کی قیمتیں بھی نیچے آئی ہیں، کسی وجہ سے تو آئی ہے نا، ڈالر بھی انٹر بینک میں بھی اور مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ سستا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ نہ کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ مصنوعی طور پر کیا گیا تھا، مافیاز بیٹھے ہوئے تھے، مال کما رہے تھے، منافع کما رہے تھے، جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، بجائے اس کے کہ ہر سیاسی جماعت ایسے مافیاز کے خلاف حکومت کے اور اداروں کے ہاتھ مضبوط کرے، وہ الٹا ایسے انتقامی کارروائی قرار دے دیتے۔ یہ سب سے بڑا آسان کام ہے پاکستان میں کہ جناب جس کے خلاف بھی ایکشن ہو اس کے خلاف وہ کہہ دیتے جی سیاسی کارروائی ہے یا انتقامی کارروائی ہے، تاہم عام جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملنا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو کارروائیاں جاری ہیں ان کو لوگ سراہ بھی رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے نتائج بھی جو ہیں وہ بہتر آئیں۔